اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعى الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب ہو کر لڑتے ہیں گویا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ صف کی ابتدائی 8 آیتیں تلاوت مع ترجمہ پیش کی گئی۔ سورہ صف جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کا شمار مسبحات میں سے ہوتا ہے۔ مسبحات ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی شروعات اللہ کی تسبیح کے الفاظ سے ہو رہی ہو، جیسے اس میں ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اسی طرح جیسے سورہ حشر میں ہے بیان یہی الفاظ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا سورہ حدید میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تو اس طرح کی جو بھی صورتیں ہیں جن کی
ابتدا تسبیحات سے ہوتی ہے ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سبح یسبح کے معنی عربی میں ہوتے ہیں تیرنے کے، اور اسی سے لفظ بنا ہے تسبیح، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرانا۔ جب کوئی چیز پانی میں تیرائی جاتی ہے تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز پانی کی سطح پر برقرار رہتی ہے، وہ ڈوبتی نہیں ہے، تیرتی رہتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جب تیرتا ہے خود تب بھی وہ پانی کی سطح پر برقرار رہتا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات جس بلند مرتبے کی حامل ہے، اس بلند مرتبے پر اس کو قائم و دائم رکھا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے، اس کے ساتھ کسی اس طرح کی صفت کو، کسی اس طرح کی بات کو نہ جوڑ دیا جائے جو کہ اس کی شان کے منافی ہو۔ جیسے تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے، ان تمام برائیوں سے جو ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے کے اندر دیکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات بلند و برتر ہے تمام طرح کی برائیاں جو بھی اس دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ اب فرمایا کہ ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب اس میں انسان بھی شامل ہیں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات وہ تمام شامل ہیں، تمام چیزیں۔ اب انسانوں کو تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کچھ بولتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں جیسے چرند پرند حیوانات، تو اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زبان دی ہے وہ اپنی اس زبان میں جس سے کہ بول سکتے ہیں، یا ایسی مخلوق جن کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بول رہے ہوں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی دی ہو اور وہ اللہ کی تسبیح مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر چیز نہ کہ زبان قال سے بلکہ زبان حال سے، اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خوبصورت سی پینٹنگ ہے، وہ خوبصورت پینٹنگ مصور کے کمال کو بتاتی ہے، وہ اس سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والا کتنا شاندار اور کتنا باکمال ہے۔ اسی طرح دنیا میں موجود ہر چیز بلا شبہ اللہ ہی کے پیدا کردہ، ہر چیز جس طرح سے اور جتنے پرفیکشن کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں، وہ اس پوری کائنات پہ اگر غور کر لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا بنانے والا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے کمال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہر چیز دنیا میں جو بھی موجود ہے وہ چاہے کسی ایسی زبان میں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے یا اپنے وجود سے اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ کی دو صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پر، اور عام طور سے ہم دیکھیں قرآن میں کئی مقام پر ان دو صفات کا ایک ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ عزیز کے مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہر طرح کا پاور حاصل ہو، جس کو آپ مختار کل کہہ سکتے ہیں، ہر طرح کی پاور آف اٹارنی جس کے پاس موجود ہو، جو کچھ بھی کرنا چاہے، کوئی بھی اس پر سوال جواب کرنے والا نہ ہو، ہر چیز پر غالب، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا،
یہ اللہ کی ذات ہے. لیکن جیسا کہ ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو بھی اختیار دیا جاتا ہے تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے تو جہاں پر اختیار ہوتا ہے وہاں پر اس اختیار کا مس یوز ہوتا ہے اور اس کے اندر طرح طرح کی برائیاں سامنے آنے لگتی ہیں. لیکن اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے کیونکہ اللہ الحکیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. یعنی اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یعنی عزیز تو ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے, اس لیے وہ تمام طرح کی برائیاں جو انسانوں کے اندر ایک اختیار یا کسی چیز میں قدرت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے وہ برائی اللہ کے اندر موجود نہیں ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لما تقولون تم کیوں ایسی بات کہتے ہو, ما لا تفعلون جو تم لوگ کرتے نہیں ہو. اگلی آیت بھی اسی میں جوڑ لیا جائے, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اور ناپسندیدگی کے لحاظ سے نہایت بڑی بات ہے یہ کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں. اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور بہت صاف الفاظ میں, دو ٹوک انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ کتھنی اور کرنی, قول اور عمل کے درمیان اگر فرق ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. اور ایک مومن کی زندگی میں جو پوری تگ و دو ہے وہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے. اور عملی طور پر اگر اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہیں جو اللہ کی ناپسندیدگی کو بڑھاوا دیتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ان تمام اعمال کا کیا ہوگا. اور یہ ایک تو عمومی سی بات ہے, جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ بھی قول اور عمل کا تضاد ہے. کہنا کچھ ہے لیکن اپنی ذات پہ جب عمل کرنے کا مطلب آتا ہے تو ہم اس کو نہیں اپلائی کرتے اپنے اس پہ. اچھی اچھی باتیں تو دنیا سب کو بتاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. یہ ہے قول اور عمل کا تضاد. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قول اور ہے, وہ قول ہے اس وقت جب کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تو ایک قول دیا ہے ہم نے. اس قول کے نتیجے میں عملی طور پر ہماری کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا, یہ کلمہ پڑھ لیا, بس اس کے بعد نجات پا گئے. اس کے نتیجے میں عملی طور پر, کیونکہ مومنین کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کیا ہے تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اوپر. عملی طور پر ہمیں اس چیز کو کر کے اس دنیا میں دکھانا پڑے گا, ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا پڑے گا. اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں, چاہے وہ عمومی بات ہو کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہوں, چاہے یہ خصوصی بات ہو, ایمان کے تقاضے کی بات ہو, دونوں صورتوں میں اگر ہمارے قول اور ہمارے عمل میں تضاد ہے, اگر اس میں ڈفرینسز ہیں, ہم کہتے کچھ ہیں, ہم اقرار تو کرتے ہیں لیکن اگر عمل نہیں کرتے, اور اگر اس طرح کی چیزیں جو عام مسلمانوں میں رائج ہے کہ کم سے کم ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے تو ہیں, کم سے کم کچھ تو اس کا کریڈٹ مل جائے گا. لیکن قرآن کے الفاظ جو بتا رہے ہیں کہ اس کا کریڈٹ نہیں ملے گا, بلکہ یہ تو ڈس کریڈٹ کی بات ہے اگر ہماری زندگی میں عملی طور پر وہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی. اللہ کو نہایت ناراض کرنے والی باتیں ہیں یہ سب. ان دو آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی
ناپسندیدگی کے لحاظ سے جو سب سے بڑی بات تھی وہ بتائی۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت اپنی پسند بھی بتا رہا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور اللہ کو تو پسند ہیں وہ لوگ جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف بستہ ہو کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ ناپسندی قول و عمل کا تضاد، اور پسند قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں چیزیں باہم مربوط ہیں۔ قتال فی سبیل اللہ، دیکھیے جہاد کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے، قتال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جہاد ایک عمومی لفظ ہے جس میں بہت ساری دعوت و تبلیغ سے لے کر تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور جس کا الٹیمیٹ نتیجہ، جس کے آخر میں جو جہاد کی انتہائی منزل ہے وہ قتال ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جہاد قتال نہیں ہوتا، لیکن قتال جہاد ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اور عملی طور پر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لے کر اس دنیا میں اٹھے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ اس کوشش کا نام جہاد ہے۔ جب وہ کوشش شروع ہوگی تو سب سے پہلے وہ کوشش ہم اپنے اوپر، اپنے آس پاس کے لوگوں کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اور پھر جب ہم اس نظریے کو لے کر اس دنیا میں دوسرے نظریات کے حامل جو لوگ ہیں ان کے سامنے جائیں گے، تب ایک کشمکش والی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تب وہاں سے پھر کانفلکٹ والا ٹائم شروع ہوتا ہے، جس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہد ایک طرفہ کوشش، جہاد دو طرف سے کوشش ہے۔ اب ایک نظریہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور ایک نظریہ ہے جو جس کو ہم باطل نظریات سمجھتے ہیں وہ لوگ پیش کر رہے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو تصادم، جو کنفلکٹ ہوگا، وہ جو یہ فعال کا صیغہ ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے قتل ہوتا ہے، یہ ایک طرفہ اقدام ہوتا ہے۔ قتال جو ہوتا ہے وہ اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں گے اور اپنے اس فرض کو فرض منصبی سمجھیں گے، تب ظاہر سی بات ہے وہ کوششوں کے نتیجے میں پھر وہ ایک اسٹیج آتی ہے جہاں پر یقتلون و یقتلون، یا تو قتل کیے جائیں گے یا قتل کریں گے۔ تو یہ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی پسند اور اپنی ناپسند کے بیچ ایک لمبی اس کی تفصیل ہے، اس کو ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور آگے کی 4 آیات میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا ذکر کر رہا ہے 4 آیتوں میں۔ پہلی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو جبکہ تم بخوبی اس بات کو جانتے ہو کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں۔ ابتدا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، لیکن باقاعدہ ایک صاحب شریعت قوم ہونے کا جو اعزاز بنی اسرائیل کو حاصل ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور تورات کے نتیجے میں شریعت موسوی اس دنیا میں
اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو یہ پہلا دور ہے جس کا ذکر بنی اسرائیل کا کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء، ایک ایک وقت میں دو دو نبی اللہ رب العزت کی طرف سے موجود رہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل کے لوگوں ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ہم نے تم کو ساری دنیا پر فضیلت بخشی۔ یہ وہ قوم ہے، لیکن کہ کوئی بھی قوم جب اپنے فرض منصبی سے ہٹ جاتی ہے تب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم سب اس تاریخ کو قرآن کی جانتے ہیں۔ کیا تکلیف پہنچا رہے تھے حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ؟ اللہ رب العزت نے تورات کے ذریعے جو ذمہ داری ان کے اوپر داعیانہ کردار کی لازم کی تھی، ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ ہمارے ان کے درمیان فرق کو واضح کر دے، تفریق کر دے۔ اتنے مایوس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کو سزا دی گئی اور 40 سال تک وہ لوگ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر تو اس پہلی آیات میں جو اس سورہ کی 5ویں آیت ہے، بنی اسرائیل کے اس پہلے دور کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، وہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، وہ سب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا زَاغُوا، بس انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی۔ تو جب ان لوگوں نے ٹیڑھ اختیار کی، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ بہت ہی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے یا کس طرح سے لوگوں کو گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے، اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کے بعض مقامات پر جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے، الفاظ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے، اور لوگ یہ سوال بھی بار بار اٹھاتے ہیں کہ جب ہدایت یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو جس کو نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتا، تو پھر انسان کی کیا غلطی ہے اس میں؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، کہ جب اللہ ہی نے کسی کے دل پر مہر لگا دی ہو تو وہ کیسے ہدایت کو قبول کر سکتا ہے؟ اس پورے فلسفے کو اس آیت کے اس ٹکڑے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اصل میں ہدایت اور گمراہی، اس کا جو پہلا فیز ہے وہ ہے انسان کی اپنی طلب، اس طلب کے ہی نتیجے میں اللہ رب العزت، تو جب کوئی فلما زاغو، کوئی ٹیڑھ اختیار کرتا ہے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو، قوم الفاسقین، اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ اختیاری چیز ہے، آپ اپنے دل اور دماغ کا استعمال کرتے ہوئے غور و خوض کریں گے، صحیح چیزوں کی جستجو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے آپ کے دل کج روی کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اور کج کر دے گا۔ یہ دراصل انسانوں کی اپنی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جائے کہ انسان کا جو جسم ہے، جیسے یہ ہاتھ ہیں، اس میں یہ جوائنٹ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ موومنٹ۔ ابھی 4-6 مہینے کے لیے اس پہ پلاسٹر چڑھا دیا جائے، اس کے بعد کھولیے دیکھیے جوائنٹ بالکل فکس ہو کے رہ جاتا ہے، موومنٹ جو اس کا کام ہے وہ یہ نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ نظریں ہیں انسان کی، اس کا کام ہے دیکھنا۔ سال 2 سال کے اس کے اوپر پٹی باندھ دی جائے اور اس کے بعد دیکھیے جو اس کی بینائی کی قوت ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کی ایک صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، غور و فکر کی، تفکر کی، تدبر کی۔ جو شخص اس کا استعمال نہیں کرے گا تو پھر ہر عضو کی مانند اس عضو سے بھی وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جو اس میں قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں توبہ کرتا تو وہ دھبا برقرار رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دھبا پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل سیاہ ہو جانے کا مطلب یہ کہ اب پھر اس کے اندر صحیح چیزوں کو قبول کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ کہ زبردستی نہ کسی کو ہدایت دی جاتی ہے اور نہ ہی زبردستی کسی کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تمام چیزوں کی وضاحت دے دی گئی ہے، فطرت سلیم کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے تمام چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اب اپنی قدرتی صلاحیتوں کے ذریعے جو حق کو پانا چاہے وہ حق کو پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حق فراہم کرنے کا راستہ بنایا ہے، لیکن جو نہیں کرے گا تو بہرحال جس طرح سے جن چیزوں کا استعمال نہ کرنے سے ان چیزوں کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں، اسی طرح سے دل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اب اگلی آیت میں بنی اسرائیل کا دوسرا دور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور ان دونوں دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1300 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ صاحب شریعت نبی پہلے بنی اسرائیل کے تھے، وہاں سے شروعات ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی، وہاں تک کر کے اس پوری تاریخ کو بنی اسرائیل کی وہ سمیٹا گیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، میں رسول ہوں اللہ کا تم لوگوں کی جانب۔ پہلے کیا الفاظ تھے؟ قد تعلمون انی رسول اللہ، تم سب جانتے ہو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، ان کی قوم جو تھی وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، تو ان کو بتانا پڑ رہا ہے انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کرتا ہوں ان چیزوں کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کوئی الگ سے شریعت نہیں نافذ کی، بلکہ تورات میں سے جو کچھ بھی بچا ہوا تھا، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل مسیح جب فلسطین پر کنگ آف بیبیلون بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو سب کچھ تباہ برباد کر دیا تھا، اور وہ تابوت سکینہ جس کا ذکر کرتے ہیں، یا صندوق سکینہ جس میں کہ وہ الواح تورات جو ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو وہ رکھی تھی، اور عصائے موسیٰ وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں وہ سب اس وقت سے غائب ہو گئی، کبھی نہیں ملی۔ اس کے بعد 100-150 سال کے بعد جو چیزیں یاد تھیں وہ چیزیں لکھی گئی تورات کی صورت میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز یاد بھی نہیں تھی، تو اس میں نہ اوریجنل ٹیکسٹ اس کا موجود تھا،
جو اپنی یادداشت کی بنیاد پر بہت من گڑت باتیں بھی آ گئیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی آ گئی جو اس میں موجود تھیں، اور تو اس کے بارے میں کہ جو چیزیں بھی اس میں موجود ہیں، لما بین یدی من التورات، تورات میں سے جو کچھ بھی میرے سامنے ہے اس کی تصدیق، یعنی جو کچھ بھی وہ حصہ تورات کا جو صحیح ہے اس کی تصدیق پہلا کام، اور دوسرا کام وہ مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے کے لیے ایک ایسے رسول کی جو کہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی بہت ہی صریح الفاظ میں جو بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری، وہ دو فریضے تھے، ایک تو تصدیق و توثیق تورات کی، اور دوسری خوشخبری رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب قرآن کے الفاظ تو یہ بتاتے ہیں کہ نام تک بتایا گیا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا، لیکن ہم جب انجیل اور بائبل میں ڈھونڈیں تو ایسا کوئی نام ہمیں نہیں ملتا۔ اچھا، یہاں ایک چیز یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور نام ہے وہ تو محمد ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی طرح احمد مجتبیٰ، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مشہور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور ناموں میں سے محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور احمد بہت زیادہ تعریف کیا ہوا یا بہت زیادہ تعریف کرنے والا، دونوں مطلب اس کے ہیں۔ تو اس نام کو جب ہم تلاشیں کیا بائبل میں ایسی کوئی بشارت موجود ہے تو بے عینی ان الفاظ میں کچھ نہیں ملتا۔ البتہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، جیسے ایک لفظ جس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پیراکلیٹ یا پیراکلائٹوس کر کے آتا ہے، اور جس کا معنی لگ بھگ اسی طرح کا ہے جیسا کہ محمد اور احمد کا معنی، اور اسے کوشش بہرحال جن لوگوں نے بنی اسرائیل کے علماء ہی تھے جن لوگوں نے اس میں ترمیم کی ہے، تو ان لوگوں نے اس کی پوری کوشش کی ہے کہ اس چیز کو چھپا دیا جائے اور اس چیز کو واضح نہ ہونے دیا جائے، لیکن تھوڑا موڑا اشارہ جو ملتا ہے وہ انہی سب چیزوں سے ملتا ہے۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ بینات سے مراد یہاں پر وہ معجزات ہیں، حسی معجزات جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لیکن ان کے بارے میں کیا کہا ان لوگوں نے؟ یہ تو جادو ہے۔ اور دیکھیے یہیں سے ان کے علماء نے، یہود علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی جو چیز توضیح جو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو جادو ہے، اور جادو تو کفر ہے، اور پھر کافر کی سزا تو موت ہے۔ یعنی وہ اپنی لاجک جو لگا رہے تھے اس میں وہ اس طرح کی لگا رہے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک دوسرا دور تھا۔ اب اگلی دو آیات میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا پھر وہ دور بتایا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مدینے میں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہود بھی آباد تھے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کے اوپر ایسا جھوٹ گڑے جبکہ ان کو اسلام کی طرف، ان کی دعوت، ان کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں ہی تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایسا ایک مغالطہ، ایک ایسا جھوٹ گڑھ لیا تھا کہ ہم تو نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پسندیدہ ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کر سکتی،
لیکن اگر خدا نخواستہ جہنم کی آگ یا جہنم میں سزا ملی بھی تو وہ بھی کچھ دنوں کے لیے ہوگی. اور کہتے تھے اس کا تو اللہ سے وعدہ ہے ہمارا. یہ وہ جھوٹ تھا جو ان لوگوں نے گڑھ رکھا تھا، جبکہ قرآن مجید میں ہی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کوئی ہے ایسا عہد، ایسا پیمان کہ اللہ نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہو تو لاؤ دکھاؤ لا. یعنی دعوت اسلام کی دی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے اس گڑھے ہوئے جھوٹ کی وجہ سے اسلام کے خلاف کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور کافروں کو چاہے جتنا بھی ناگوار. کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنی شروع کی. مدینے میں چھپ چھپ کے دشمنوں سے سانٹھ گانٹھ کیا، ہر طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح اسلام کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا وعدہ کہ اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مکمل کر کے دکھایا. اور کچھ ہی دنوں میں وہ یہود جو مدینے میں آباد تھے وہ سب وہاں سے ان لوگوں کو یا تو قتل کیے گئے یا وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، اور ذلت اور رسوائی ان کی ہوئی. اب ان 8 آیات پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کی من پسند پسندیدہ، جس کو تمام لوگوں پر اللہ نے فضیلت بخشی، وہ قوم بنی اسرائیل بھی اللہ کے غیظ و غضب سے بچ نہیں پائی جب اس نے اپنا فرض منصبی چھوڑ دیا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اگر ہم ذمہ داریوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں تو بنی اسرائیل سے دیگر انجام ہمارا بھی نہیں ہونے والا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.